دیکھیں طلحہ، میری اور زینب کی کتنی پیاری تصویر ہے۔ زارا موبائل اپنے شوہر طلحہ کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ طلحہ اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر زارا کے موبائل پر ڈالی۔ زارا کے ساتھ کھڑی زینب اسے زارا سے زیادہ پرکشش محسوس ہوئی، پر اس کا اظہار اس نے زارا سے نہیں کیا۔ کچھ دنوں سے وہ زارا کے منہ سے یہ نام بارہا سن چکا تھا۔ جس اسکول میں زارا پڑھاتی تھی، زینب بھی کچھ دن پہلے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ اس کی اس شہر میں شادی ہوئی تھی۔ چونکہ نئی نئی شادی تھی، شہر بھی نیا تھا، اسکول بھی نیا، اپنوں سے دور زینب بی بی اکیلی تھی۔ ان حالات میں اس کی بیوی زارا سے زیادہ کوئی مخلص نہ تھا اس کے لیے، کیونکہ وہ خدائی خدمت گاہ بنی رہتی تھی۔ زارا صاف دل کی لڑکی تھی، کسی زمانے میں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، کپڑے اب بھی اچھے پہنتی تھی، پر پتہ نہیں کن کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ گھر میں تو چلتی پھرتی ماسی ہی لگتی تھی۔ اگلے 6 مہینوں میں زینب کے بارے میں سننے کو بہت کچھ ملا۔ اس کا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا، پہلے ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا، جس کا پتہ زینب کو بعد میں چلا۔ پھر سنا کہ امید سے ہو گئی، اور آئے دن زارا کچھ نہ کچھ بنا کر لے جاتی۔ ہائے طلحہ، اس کی ساس بہت تنگ کرتی ہے، بیچاری دو نفسیاتی مریضوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ اس حالت میں تو عورت کو اچھی خوراک اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی کا اچھا کریں گے، کل اللہ ہماری اولاد کے لیے اچھا کرے گا۔ وہ جلدی جلدی لنچ باکس بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا رکشے والا ہارن دے رہا تھا، مجھے بھی آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد کی بات ہے، واپس آیا تو زارا کچن میں مصروف تھی۔ بچے دونوں ہوم ورک کر رہے تھے۔ عام روٹین میں زارا ہمیشہ خوش دلی سے میرا استقبال کرتی تھی، مجھے چائے دیتے ہوئے دن بھر کی روادات سنتے سناتے اپنے کام نپٹائے جاتی، پر آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ اور کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ زینب اپنی آنے والی خوشی سے محروم ہو گئی تھی۔ بات تو افسوس کی تھی، پر قدرت کے کاموں میں کس کا دخل ہے؟ سو میں نے بھی زارا کو حوصلہ دیا۔ وہ کچن میں مصروف ہوئی اور میں خبروں میں۔ پھر کوئی 2 ماہ خیریت سے گزرے ہوں گے۔ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زینب کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اس کے گھر والے اسے لے گئے تھے۔ زارا پھر اداس ہو گئی۔ دیکھو زارا، ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا، ایک نفسیاتی مریض سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ شاید قدرت نے اسی لیے اس کو اولاد کی خوشی سے محروم کیا ہو۔ میں نے زارا کو تسلی دی۔ یہ تو ٹھیک ہے طلحہ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کی نوکری بھی خراب ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے شہر سے ہے، اس کا تبادلہ ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ اتنا لمبا عرصہ اسے چھٹی تو نہیں ملے گی۔ یہاں وہ اکیلی کہاں رہے گی؟ اگر کسی ہاسٹل میں رہتی ہے تو اس پاگل انسان کا کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ تو طلاق کے بعد بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اکیلی سمجھ کر کچھ کر دے۔ یہاں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور نوکری چھوڑنا کوئی عقل مندی بھی نہیں، سرکاری نوکری ہے۔ کل کلا کو بھابیاں نہ پوچھیں تو کوئی آسرا تو ہو۔ اب دوبارہ شادی تو قسمت کی بات ہے، زارا اداس لہجے میں بولی۔ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جب تک اس کا تبادلہ نہیں ہو جاتا، وہ ہمارے گھر رہ لے تمہارے ساتھ۔ اسکول آتی جاتی رہے گی، آنے جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے آسان حل بتایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ابھی اس کو فون کرتی ہوں۔ زارا جوش سے اٹھتے ہوئے بولی۔ 10 منٹ کے بعد جس طرح وہ چہکتی ہوئی آئی، اس کا مطلب تھا کہ زینب راضی تھی۔ ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر 2 دن کے بعد میں آفس سے آیا تو زینب لاؤنج میں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں جواب دے کر فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر شام کی چائے پی۔
زارا نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا۔ زارا کو کھانا بنانے کا شوق تھا، نت نئی ترکیبیں دیکھتی رہتی تھی اور پھر آئے دن دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ نیا ہی نظر آتا تھا۔ بچوں اور میرے لیے ہر دفعہ کچھ نیا بنا کر وہ خوش بھی بہت ہوتی تھی۔ پھر دوسرے دن اسکول جا کر اپنی کولیگز کو بھی ضرور بتاتی۔ آپ کو پتا ہے طلحہ، سب کہتی ہیں زارا تو چراغ کا جن ہے، گھر اسکول ہر چیز مینج کر لیتی ہے، اوپر سے اتنی سمارٹ ہے، 2 بچوں کی ماں تو لگتی ہی نہیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ان کی باتیں دہراتی اور خوش ہوتی۔ کسی حد تک یہ باتیں سچ بھی تھی، وہ واقعی 2 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی، اپنی سمارٹنس کا خیال رکھتی تھی۔ گھر کے کام کے لیے کسی بھی کام والی کو نہیں رکھا ہوا تھا، ہر کام خود کرتی تھی، پھر جاب بھی کر رہی تھی، بچوں کو بھی خود پڑھاتی تھی، اور دونوں ہی ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ لیکن میں ایک مرد تھا، ان سب باتوں کا اعتراف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ساری ہی عورتیں کرتی ہیں۔ اسکول کی نوکری کون سا مشکل ہوتی ہے؟ نوکری تو مردوں کی مشکل ہوتی ہے، مرد کی کمائی سے ہی گھر میں برکت ہوتی ہے، بھلا عورت کی کمائی سے بنتا ہی کیا ہے؟ اور پھر زارا کتنا بھی اچھا سوٹ لے لیتی، دوپٹہ ماسیوں کی طرح ہی لپیٹتی، ہاتھوں میں مسالوں کی خوشبو بسائے اپنے آپ کو چراغ کا جن ثابت کرنے کے چکر میں اس کے پاس نہ میرے لیے وقت تھا نہ اپنے لیے۔ سارے بال کیچڑ میں پھنسائے وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی، چلتے چلتے میری بات سنتی اور چلتے چلتے جواب دیتی۔ ہم دونوں اچھا کما رہے تھے، کئی دفعہ کہا کوئی کام والی رکھ لو، ہر وقت جلدی کرو کا جملہ سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ زارا کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ توبہ ہے زارا، تمہیں کہیں لے جا بھی نہیں سکتا، کہیں سے مسز طلحہ نہیں لگتی، بندہ کسی سے تعارف بھی نہیں کرا سکتا، اتنا کام ہوتا نہیں جتنا تم ظاہر کرتی ہو۔ کبھی میں جھنجھلا جاتا، وہ حیرت سے میرا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ چراغ کا جن بننے کے شوق میں وہ یہ بھول گئی کہ میں ایک مرد ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زینب ہمارے گھر کا فرد بنتی جا رہی تھی۔ میں شام کو آتا تو وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کوئی سلاد بنا رہی ہوتی، میرے آنے کے بعد چائے لگاتی۔ اس دوران زارا کی زبان اور ہاتھ دونوں ہی چل رہے ہوتے، وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی جاتی۔ اب آفس سے آتے ہی زینب کو دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بنا سنورا دیکھنے سے تازگی کا احساس ہوتا۔ زارا کی آواز ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگتی، زارا پلیز بچوں کو اندر کمرے میں پڑھایا کرو، میں آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، آتے ہی تم سور پھونکنا شروع کر دیتی ہو۔ میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ زارا کو اس کے رویے پر شدید حیرت ہوئی، آج پہلی بار طلحہ اس پر ایسے چلایا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لڑ پڑے تھے، بحث بھی ہو جاتی تھی، لیکن لہجے میں اس طرح کی درشتی پہلے کبھی نہیں آئی، نہ ایسے لفظ کبھی استعمال کیے گئے تھے۔ سوری طلحہ، وہ کچن میں کام بھی ہوتا ہے تو ساتھ بچوں کو بھی کام کرا لیتی ہوں، روم میں بار بار جا کر کام کیسے کرواؤں، اور میری نظر ہٹ جائے تو یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے۔ اس نے آہستہ سے صفائی دیتے ہوئے کہا، یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا کرو، میں گھر میں آتا ہوں تو سکون چاہتا ہوں، بچوں کو کمرے میں پڑھایا کرو۔ میں پیر پٹکتے ہوئے اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زارا کو زینب کے سامنے تھوڑی شرمندگی کا احساس ہوا، پھیکی مسکراہٹ سے بچوں کو کمرے میں جانے کو کہا اور خود دوبارہ سے کچن میں مصروف ہو گئی۔ طلحہ کو چائے کمرے میں لے جا کر دی، اس کے پکارنے پر بھی طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کوئی آفس کی پریشانی ہے۔ طلحہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، رات کو پوچھوں گی۔ کیا بات ہے طلحہ، کوئی پریشانی ہے؟ رات کو وہ کمرے میں آئی تو طلحہ موبائل میں گم تھے۔ اس نے پاس بیٹھ کر آہستہ سے ان کے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے کہا، کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی اس طرح کیا نہیں، آج کیا ہوا؟
یار تم خود سوچو، بندہ گھر سکول کے لیے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل تمہارے بولنے کی آواز، بچوں کو ہوم ورک کرانا، ان کے پاس بیٹھ کر کرواؤ، پھر کھانا بناؤ، تم دو کام ساتھ کر رہی ہوتی ہو کہ بس جان چھوٹ جائے۔ طلحہ کھردرے لہجے میں بولا، جان چھڑانے کی بات نہیں طلحہ، بچے ہوم ورک میں بہت دیر لگاتے ہیں، اگر ان کے ہوم ورک ختم ہونے کا انتظار کروں تو کھانا وقت پر نہیں بن سکے گا، آپ کھانا بھی تو جلدی کھاتے ہیں۔ طلحہ کی بات سن کر اسے دکھ ہوا تھا، پر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی، مجھے کہانیاں نہ سنایا کرو، میں واپس آؤں تو مجھے سکون چاہیے، چاہے ہوم ورک رات کو کراؤ یا شام میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہاتھ ہٹاؤ، لگتا ہے پیاز لہسن کی پوٹلی سر پر پڑی ہے، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آگئے، وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر گئی، واش روم میں نل کھول کر ہاتھوں اور چہرے کو رگڑ رگڑ کر صابن سے دھونے لگی۔ آج طلحہ کا رویہ ناقابل فہم تھا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ منہ دھو کر وہ باہر نکلی تو طلحہ سو چکے تھے، وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئے، دور کہیں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ آنے والے دنوں میں طلحہ کا رویہ مسلسل ایسا ہی رہنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو گیا ہے طلحہ کو۔ وہ شام کو گھر آتے تو وہ چائے ان کو لاؤنج میں دے کر اپنی چائے لے کر بچوں کے روم میں آ جاتی، وہیں ان کو ہوم ورک کراتی، سبزی کاٹتی۔ پہلے دن وہ اپنی چائے لے کر بچوں کے روم میں آئی تو اس کا خیال تھا طلحہ اس کے پیچھے آئیں گے، اتنے سالوں میں کبھی وہ شام کی چائے ایک دوسرے کے بغیر نہیں پیتے تھے، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب طلحہ نہیں آئے، اس کی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو وہ بچوں کو کام میں لگا کر اٹھی اور چائے کا کپ اٹھا کر باہر آئی تو طلحہ اور زینب کے کپ خالی پڑے تھے، وہ کسی ڈرامے میں گم تھے۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، خاموشی سے کچن میں جا کر اپنی چائے سنک میں بہا دی اور کپ لینے لاؤنج میں گئی۔ طلحہ یہ کپ پکڑا دیں، اس نے جان بوجھ کر طلحہ کو آواز دی، یہ سوچ کر کہ شاید طلحہ کو اس کا خیال آ جائے۔ وہ چونکے۔ کپ، اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، یار سامنے پڑے ہیں، سارا مزہ خراب کر دیا، آگے ہو کر اٹھا کر لے جاؤ، طلحہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ کپ اٹھا کر لے گئی، پیاز کاٹتے ہوئے اس کا دکھ بھی آنکھوں سے بہنے لگا، یہ پیاز بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے آج احساس ہوا تھا۔ پھر ہر آنے والے دن میں کچھ ایسا ہو جاتا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ بہت سی باتوں پر وہ زینب کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی، کمرے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو طلحہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا۔ زینب ساتھ والے کمرے میں ہوتی تھی، آواز اس تک نہ جائے اس لیے زارا نے کمرے میں بھی کسی معاملے پر بحث کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس رشتے کی دوڑ میں اگر دونوں سرے تن جائیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی ایک کو سر ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ زارا اس بات کو سمجھتی تھی، پر معاملات اتنے الجھتے جا رہے تھے کہ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ہفتے زینب اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی، زارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج وہ آرام سے طلحہ سے بات کرے گی، پوچھے گی کہ کیا پریشانی ہے، کیوں اتنے الجھے رہتے ہیں۔ اس شام کو وہ گھر آئی تو کچھ بھی کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنا نیا سوٹ نکالا، استری کر کے تبدیل کیا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، بچوں کو بھی تیار کر کے کچن میں چائے بنانے چل دی۔ طلحہ کی گاڑی کا جب ہارن سنائی دیا، وہ چائے دم پر رکھ چکی تھی۔ طلحہ اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں سموسوں کا شاپر تھا، اس کو دے کر فریش ہونے چل دیے۔ وہ سموسے پلیٹ میں نکال کر چائے ساتھ لے آئی۔ زینب کو بھی بلاؤ، اس کو تو سموسے بہت پسند ہیں، طلحہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ طلحہ کی بات سن کر زارا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، وہ تو 2 دن کی چھٹی لے کر گھر والوں سے ملنے گئی ہے،
طلحہ کا چہرہ ایک دم سے تاریک ہو گیا۔ سموسے کی طرف جاتا ہاتھ انہوں نے واپس کھینچ لیا۔ زارا نے یہ سب بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اوہ، تو تبھی تم اتنی بند سنور کر بیٹھی ہو۔ اس کے سامنے تو ظاہر کر رہی ہوتی ہو جیسے بڑی سگڑ بی بی ہو، ہر فن مولا ہو۔ سارا بوجھ تم نے اٹھا رکھا ہے اور اب گولے گھنٹے کی دکان بنی بیٹھی ہو۔ شکر ہے گھر میں مہمان نہیں تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مہمانوں کے جانے کا جشن مناتی ہیں اور گھر میں بے برکتی لاتی ہیں۔ طلحہ غصے میں پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ بچے سہم کر ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خود حیران تھی کہ طلحہ کو کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا۔ طلحہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ پھر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر پیار کیا، ان کو کھیلنے کو کہا، خود کپڑے تبدیل کر کے کچن میں چلی گئی، بچوں کو چپس بنا کر دیے اور رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مگر ذہن مسلسل طلحہ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ کہیں اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ عورت تھی، اپنے ساتھی کی ہر ادا پہچانتی تھی۔ رات کو کھانا دے کر کچن سمیٹنے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ طلحہ ٹی وی میں مگن تھے، اسے رونا آ رہا تھا۔ پہلے تو طلحہ اس کی 2 منٹ کی خاموشی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یار تم خاموش ہوتی ہے تو گھر میں زندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اب کتنے دن ہو گئے ان کے درمیان معمول کی بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے کتنے آنسو اس کا تکیہ بھگوتے رہے۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے پچھلے تمام دنوں پر نظر دوڑائی۔ شاید ایسا کچھ اس سے ہوا ہو جو طلحہ کو برا لگا ہو۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ اس کے اندر جو گھنٹی بج رہی تھی وہ اس کو سن رہی تھی۔ زینب 2 دن گزار کر واپس آ گئی۔ شام کو طلحہ آئے تو سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر ایک دم کھل اٹھے۔ زارا کچن کے دروازے پر کھڑی ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اندر پھر گھنٹی بجی۔ چلو بھئی زارا، آج کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ زارا کا اگرچہ جانے کا دل نہیں تھا پر وہ زینب کے سامنے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ خاموشی سے تیار ہونے چل دی۔ اس نے کپڑے بدلے، سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیا، نیچرل کلر کا لپ گلوس، آنکھوں میں ہلکی سی کاجل کی لکیر اور تیاری مکمل۔ اس کے مقابلے میں زینب نے تیز رنگ کا جدید تراش خراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی چھوٹی تنگ قمیض جو اس کے جسمانی نشیب و فراز کو پوری طرح نمایاں کر رہی تھی۔ مہارت سے کیا گیا فل میک اپ، ہلکی پھلکی سی جیولری اور کندھے پر ایک طرف کو جھولتا دوپٹہ اسے مکمل ماڈل لک دے رہا تھا۔ ایک لمحے کو زارا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ فیشن وہ بھی کرتی تھی پر وہ جو اس پر اچھا لگتا تھا، جس میں کوئی بے حجابی نہ ہو۔ زینب کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا پر زارا نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ طلحہ کی طرف بڑھ گئی جو اندر سے آتی زینب میں گم تھے۔ چلیں، اس نے پاس جا کر آہستہ سے کہا۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا بچے پیچھے بیٹھ کر لڑتے ہیں راستے میں، تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ڈرائیو کرتے ہوئے تنگ ہوتا ہوں۔ طلحہ نے اپنی چوڑی پکڑے جانے پر نظر چراتے ہوئے کہا، مگر پیچھے اتنی جگہ نہیں ہے، زینب نے بھی بیٹھنا ہوگا۔ اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ اوہو بھائی، زینب آگے بیٹھ جائے گی، کبھی اپنے دماغ سے بھی کام لے لیا کرو، اس میں بھوسا ہی بھرا رہتا ہے ہر وقت۔ چلو زینب، تم آگے آ جاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے گھوم کر دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زینب بھی خاموشی سے اس کے پاس سے گزر کر فرنٹ سیٹ پر اجمان ہو گئی۔ وہ وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ طلحہ کے ہارن دینے پر وہ تھکے تھکے قدموں سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باقی کا تمام وقت وہ خاموش رہی۔ بچے اپنی شرارتوں میں مگن رہے۔ زینب اور طلحہ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔
دن خاموشی سے گزر رہے تھے۔ زارا نے کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ طلحہ سوچ رہا تھا اب زینب کی عدت بھی بری ہو گئی ہے، وہ اسے پروپوز کر دے۔ اس کا گھر ڈبل سٹوری ہے، زارا اپنے الگ پورشن میں رہے گی اور زینب الگ۔ زارا کے والدین تو عرصہ ہوئے فوت ہو چکے تھے، بھائی کوئی تھا نہیں۔ وہ کچھ دن شور شرابہ کرے گی پھر چپ ہو جائے گی۔ زینب بھی یقیناً مجھے انکار نہیں کرے گی، آخر سب جانتے ہوئے اس سے شادی کراؤں، اور کیا چاہیے۔ ایک ہفتے سے زینب گھر گئی ہوئی تھی۔ طلحہ نے زارا سے پوچھا، اس نے کہا اسے کوئی کام تھا، آ جائے گی اتوار تک۔ اب طلحہ کو اتوار کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آج اتوار تھا، طلحہ صبح سے ہی تیاری میں مصروف تھا۔ بازار سے کئی قسم کی بیکری کی چیزیں، پھل لائے، شیپ کی۔ دن کا کھانا بھی تھوڑا سا کھا کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ نظر گھڑی پر ڈالتے۔ عصر کے وقت دروازے پر بیل ہوئی تو تیزی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے یہ ڈیوٹی بھی زارا ہی انجام دیتی تھی۔ دروازے پر کالونی کی کمیٹی کا کوئی رکن تھا جو طلحہ کو بلانے آیا تھا۔ سیکرٹری صاحب نے بلایا تھا، اس لیے بادل نخواستہ طلحہ کو جانا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آتی آوازوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ زینب آ چکی ہے۔ وہ اپنی بے پناہ مسرت کو اپنے اندر چھپاتا جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے دلہن کی طرح سجی سوری زینب ایک 30-32 سال کے پرکشش مرد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ طلحہ آپ آ گئے؟ آپ کے جانے کے فوراً بعد ہی یہ لوگ آ گئے، اور دیکھیں میڈم شادی بھی کر کے آ گئی ہے اور ہمیں سرپرائز کر دیا۔ زارا طلحہ کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ زینب کا شوہر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو پتا ہے طلحہ، زینب کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ خالد بھائی لندن جا رہے ہیں، کچھ عرصے میں انشاءاللہ زینب بھی چلی جائے گی۔ زارا اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی، جس کی اس سے بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی چلے گئے۔ میرا کھانا کھانے کا جی نہیں، میں بس آرام کروں گا، طلحہ زارا کو بتا کر کمرے میں چلے گیا۔ زارا نے سر ہلا دیا اور جلدی جلدی پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ بچے بھی تھک گئے تھے تو وہ بھی جلدی سو گئے۔ کچن صاف کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور باہر پورچ کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ آتی سردیوں کی ہوا جسم کو اچھی لگ رہی تھی۔ ہر عورت کے اندر ایک گھنٹی ہوتی ہے جو بہت سے موقع پر بجتی ہے، اور خاص طور پر جب معاملہ اپنے گھر اور شوہر کا ہو تو۔ بس جب یہ گھنٹی بج جائے تو محتاط ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اس گھنٹی کو سن لیا تھا۔ خالد ہمارے اسکول میں کلریکل اسٹاف میں تھا۔ زینب کے لیے اس کی پسندگی سے میں آگاہ تھی۔ جب زینب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی، آنکھیں چمکنے لگتی تھی۔ زینب کے گھر والوں تک پہنچنے میں نے اس کی مدد کی۔ اس کے لندن جانے کا سن کر زینب اور اس کے گھر والے مان گئے۔ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر بھی اسی لیے گئی تھی۔ کم سے کم اب طلحہ کبھی نہیں کہیں گے دماغ سے کام لیا کرو، بھوسا بھر گیا ہے، اب سو جانا چاہیے۔ صبح کام والی ماسی نے بھی آنا ہے اور دھوبی نے طلحہ کے کپڑے لینے بھی۔ اب مجھے بھی مسز طلحہ بن کر رہنا ہے، چراغ کا جن نہیں۔